بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی کا برا چاہنے سے پہلے یہ بھی سوچ لیں کہ آپ بھی اس دنیا میں ہی رہتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگ بد دعاؤں سے ڈرتے ہیں پر اپنے اعمال سے نہیں۔ زندگی میں کچھ راستے صبر کے ہوتے ہیں اور کچھ راستے سبق کے۔ نہ جانے وہ پتھر کہاں سے ملتا ہے جو دل پہ رکھ کر لوگ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس دنیا میں منافقت سے بہتر ہے کہ تم کافر مر جاؤ، کیونکہ جہنم میں کافر کا درجہ منافق سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے تم سوتے وقت دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ تمہارا رب جس چیز کو تمہارے قریب کر دے تو اس میں حکمت تلاش کرو، اور جس چیز کو تم سے دور کر دے اس پر صبر کرو۔ حضرت علی نے فرمایا، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گننے نہیں دیتی، وہی ذات انسان کو کیسے بے یار اور مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ اپنا سر اونچا رکھو کہ تم کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن اپنی نگاہیں نیچی رکھو تاکہ پتہ چل سکے کہ تم باعزت گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ اس دنیا میں رشتے مضبوط کرنے کے لیے دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ جہاں چھوٹوں کی زبان بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ اس دنیا میں سمجھدار وہ نہیں جو زیادہ پڑھا لکھا ہو، بلکہ اصل سمجھدار وہ ہے جسے یہ ہنر آتا ہو کہ کس سے کہاں پر کس الفاظ اور کس لہجے میں بات کرنی ہے۔ اپنے وہ نہیں ہوتے جو آپ کی غلطیوں اور عزتوں کا تماشا بنائے، بلکہ اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کی غلطیوں پر مان، بھروسہ، احترام اور آداب کا پردہ ڈالیں۔ اس دنیا میں محبت کی پہلی شرط عزت ہے، اور جو عزت نہیں دے سکتا اس کی محبت جھوٹی ہے۔ اس دنیا میں کون، کب، کس کا اور کتنا اپنا ہے یہ تو صرف وقت بتاتا ہے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانے میں آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچے میں ہی کیوں نہ دیا جاتا ہو۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہیں، کیونکہ سجدہ زمین پر ہوتا ہے لیکن دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت میں دیتا ہے، اور اس میں کبھی خیانت مت کرنا۔ جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسو ہوں تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس دنیا میں صاف صاف بولنے والا کڑوا ضرور ہوتا ہے پر دھوکے باز نہیں ہوتا۔ ہجوم کے ساتھ غلط راہ پر چلنے سے بہتر ہے کہ ہدایت کے راستے پر تنہا چل پڑو۔ بچے بڑے ہو کر سمجھ جاتے ہیں کہ ابا کی پابندیاں ٹھیک تھیں، اور وہیں بندہ مرنے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کی پابندیاں ٹھیک تھیں۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تم کو تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور وہیں دکھاوا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن تمہارا رب تمہیں تمہاری نیت سے جانتا ہے۔ اس دنیا میں 3 رشتے ہمیشہ بے نقاب ہو جاتے ہیں: بڑھاپے میں اولاد، مصیبت میں دوست، اور غربت میں بیویاں۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام
اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کہ کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں اکثر وہ لوگ دیکھے ہیں جو کہ دنیا میں فقیر تھے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ اور اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اس دنیا میں جو شخص صرف ظاہری چیزوں کو پسند کرتا ہے وہ حقیقت تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس دنیا میں خاموشی ہمیشہ رضامندی یا ناراضگی ہی نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھی اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم نے ناسمجھوں کے لیے وضاحت کی سختی نہیں رہی۔ اس دنیا میں دیر کا مطلب انکار ہوتا تو اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے کبھی نہ ملاتا۔ تمہیں اس دن پر رونا چاہیے جو دن تمہارا بنا نیکیوں کے گزر جائے۔ کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، پھر دیکھنا تم اپنی زندگی کی پریشانیوں، مصیبتوں اور مشکلات سے پاک ہو جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، کیونکہ وقت بدلے گا اور حالات بھی بدلیں گے۔ کسی نے مولانا روم سے پوچھا کہ دنیا کیا ہے، تو مولانا روم نے فرمایا وہ ہر چیز دنیا ہے جو تمہیں اللہ سے دور کر دے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھانے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ انسان کیچڑ میں گرنے سے اتنا گندا نہیں ہوتا جتنا گندا بد اخلاقی سے ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں برے مقصد کی کامیابی سے اچھے مقصد کی ناکامی بہتر ہے۔ اس دنیا میں وہ آدمی جس کے لیے دنیا میں رہنا اور جانا دونوں برابر ہوتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی کو بڑھا دے۔ محسن کے ساتھ بے وفائی کرنے والا برباد ہو جاتا ہے۔ دشمنوں پر قابو پالو تو اسے مزید تنگ کرنے کی
ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ دشمن کے لیے اس کی شکست ہی سب سے بڑی سزا ہے۔ جو شخص اپنی نفس کو درست نہیں کرتا وہ بری عادتوں کے ہاتھوں ذلیل اور رسوا ہو کر رہتا ہے۔ عقل اپنے کام پر اور جہالت اپنی امیدوں پر بھروسہ کرتی ہے، کیونکہ عقل کمال چاہتی ہے اور جہالت مال چاہتی ہے۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں یقین ضروری ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق دینے والے ہیں۔ جب آپ کو یہ یقین آ جائے کہ رزق دینے والا وہ ہے تو وہ آپ کے یقین کو کبھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جس شخص کو اس نے پیدا ہونے سے پہلے اسلام دے دیا، اب اس کے ساتھ اللہ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تو ہم پر پہلے ہی فضل کر چکا ہے۔ ایک بچے نے دوسرے کو گالی دی تو دوسرے بچے نے کہا میں تمہیں گالی نہیں دوں گا، کیونکہ میرے ابا جان مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں ان سے ڈرتا ہوں، اور یہی حق ہمارے اوپر ہمارے اللہ کا ہے۔ مجھے اس کی رحمت پر یقین ہے کہ میرے عمل کی کوتاہی مجھے اس کے فضل سے محروم نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کی عطا میری خطا سے بہت وسیع ہے۔ دعا یہ کرو کہ اللہ جو تو نے دینا ہے وہ بغیر مانگے دے دے، اور جو کچھ تو نے نہیں دینا اور اس کو مانگنے کی توفیق نہ دے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا انسان برا کب بنتا ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا جب وہ اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہم تھک جاتے ہیں یہ ثابت کرتے کرتے کہ بے شک ہمارا طریقہ غلط تھا پر ہمارا ارادہ نہیں۔ اس دنیا میں جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں سب سے بڑی کمزوری شرافت ہے، جس کا فائدہ اکثر گھٹیا لوگ اٹھا لیتے ہیں۔ دل میں خدا کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ اس کے بنا سجدوں میں پڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستے بدل لیتی ہیں، لیکن جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقع کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے صرف اس سے توکل رکھی جائے۔ اس دنیا میں سب سے امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو۔ اس زمانے کی جہالت کا علم تو دیکھیں کہ قیمتی چادریں بے جان قبروں پر اور زندہ عزتیں بے حجاب پھرتی ہیں۔ گرتے ہیں سجدوں میں ہم اپنی حسرتوں کے خاطر، کیونکہ اگر گرتے صرف عشق خدا میں تو کوئی حسرت ادھوری نہیں رہتی۔ بستر سے اٹھ کر مسجد تک جا نہ سکے اور خواہش رکھتے ہیں قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغی۔ حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، لیکن کچھ بڑی بات ہوتی جو ہوتے مسلمان بھی ایک۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہو وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہی شے کی تعریف چاہتا ہے۔ جب کانوں کو غیبت سننے کی لت لگ جائے تو چگلی زبان کا حصہ بن جاتی ہے اور کینہ دل کا سکون۔ کسی انسان کے کم ظرف ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنے پر مجبور ہے۔ جب آنکھوں کے اندر دل آ جائے تو دل میں آنکھیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ میرے قلب کو بھی نصیب ہو تیری ذات سے نسبتیں۔ عبادت ضرور کیجیے
मगर मामलात पर भी तवज्जो दीजिए, क्योंकि काबे के चक्कर लगाने से लोगों को दिए हुए चक्कर माफ नहीं होते। इस दुनिया में मांगने वाले को दुनिया देती है और देने वाले को अल्लाह देता है। इंसान सख्त दिल कब बनता है? जब बहुत सारे लोग उसकी नरमी का गलत फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने में है, क्योंकि अगर बेऐब इंसान तलाश करोगे तो तन्हा रह जाओगे। इस दुनिया में टूटने का मतलब हमेशा खत्म होना नहीं होता, बल्कि कभी कभी टूटने का मतलब जिंदगी का आगाज भी होता है। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला की दी हुई थोड़ी रोजी पर राजी हो जाए, अल्लाह ताला उससे थोड़े अमल पर भी राजी हो जाता है। इस दुनिया में जो शख्स गुनाहों के जरिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है तो उसकी आरजुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और वो शख्स जिस चीज से डरता है सबसे पहले उसे उसका सामना करना पड़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा और सुबह की नमाज में कितनी फजीलत है, तो अगर उन्हें घुटनों के बल भी आना पड़े तो वो फिर भी मस्जिदों में आएंगे। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इस दुनिया में जो घर के अखराजात और गुर्बत के खौफ से शादी ना करे वो हम में से नहीं है। अपने बाप से मुंह ना फेरो, क्योंकि जिसने अपने बाप से मुंह फेरा उसने कुफ्र किया। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखना, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए अपना सब कुछ हार दिया, यानी तुम्हारा बाप, और दूसरा वो जिसकी दुआओं से तुम सब कुछ जीत गए, यानी तुम्हारी माँ। पत्थर से किसी ने कहा कि क्यों ना तुम इंसान बन जाओ, तो पत्थर ने जवाब दिया कि अभी मेरे अंदर इतनी शक्ति पैदा नहीं हुई है कि मैं इंसान बन जाऊं। ए मौला, मुझे सब्र में रखना और कभी गिरने ना देना, ना ही किसी की नजरों में और ना ही किसी के कदमों में। सच बोलना और सुनना दोनों ही बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन सच बोलने से दिल को जो सुकून मिलता है वो सुकून कोई और चीज नहीं दे सकती। अगर हम अपनी हर मुस्कुराहट पर खुदा का शुक्र अदा नहीं कर सकते तो अपने आंसुओं के हर एक कतरे के लिए अपने अल्लाह को जिम्मेदार कैसे ठहरा सकते हैं। इस दुनिया में लोग आपकी बातों के हजार मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी नियत को आपका अल्लाह जानता है। इसलिए आपको अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जीना है, ना कि बंदों की मर्जी के मुताबिक। अपनी गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना किया करो, क्योंकि तुम्हारा ऐसे करने से तुम अपनी मुश्किलात बढ़ा लोगे। इस दुनिया में कम खाने में सेहत है, कम बोलने में समझदारी है और कम सोना इबादत है। ये भी एक सच है कि इंसान को खुदा तब ही याद आता है जब वो दर्द का मारा हो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता है, वो बस आजमाता है और सब्र करने वालों को हमेशा मीठा फल देता है। इस दुनिया में जिसके पास दुआ मौजूद है उसके पास तमाम हल मौजूद हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत जरूर पैदा करो कि आप जिनके लिए आज सिर्फ मजाक थे तो कल आप उनके लिए एक मिसाल बन जाओ।